ارشاد فرمایا حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات ایسا روئے کہ حضرت تھانوی نے فرمایا حاجی صاحب کے رونے اور آہو فغاں سے ہمارا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ شعر کیا تھا جس کو پڑھ کر حاجی صاحب کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر ساری رات روتے رہے۔ اے خدا این بندارا رسوا مکن، اے خدا قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کرنا۔ ساری رات بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر یہ کہہ کر روتے رہے، اے خدا این بندارا رسوا مکن، اے خدا قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کرنا۔ اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور ساری رات رو رہے ہیں، اور ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اور ہم اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، رونے کی توفیق دے اللہ کے سامنے۔ اگرچہ میں گنہگار ہوں، آپ میرے گناہوں کو اپنی مخلوق پر ظاہر نہ کرنا، تو خوش نصیب ہے ایسا شخص جو تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ ایک ہمت والے مرید کا واقعہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے سلسلے تھانوی کے ایک بزرگ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے، ان کے بچے ٹی وی لے آئے، ٹی وی لے کر آ گئے۔ بہت بچوں کو سمجھایا مگر وہ نہ مانے کہ نہیں، ٹی وی گھر سے نہیں جائے گا۔ آخر میں وہ مرید نے چوکیدار سے کہا تم ایسا کرو کہ اس ٹی وی کو کسی وقت چراؤ اور پھر کہیں توڑ کر پھینک دو، میرا ہی گھر ہے، میں اجازت دیتا ہوں، موقع دیکھ کر ٹی وی کو چرا لو اور کہیں پھینک دو، توڑ دو اس کو۔ چنانچہ چوکیدار نے ٹی وی چرایا، گھر والوں کو خبر ہوئی تو بہت چیخے چلائے، پھر 2-4 روز میں خاموش ہو گئے۔ حضرت فرماتے اس طرح ہمت سے کام لو، پیش نظر تو مرضی جانا چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو یہ فیصلہ، پھر اس نظر سے جانچ کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ دوستو ہمت سے کام لو، ہمت چور نہ بنو۔ یہ نہیں کہ سالہ سال سے تصویریں رکھی ہوئی ہے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، بے پردگی ہے اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو اللہ کے راستے میں اپنا خون بہایا، اور ہم یہ کہیں کہ صاحب کہیں بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ صحابہ نے تو خون بہا دیا اپنا، اور ہم یوں کہیں کہ بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے، یعنی بچے کا دل نہیں توڑیں گے اور اللہ کے نبی کا دل توڑ دیں گے، نعوذ باللہ۔ فرمایا نادانی ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی گردن کٹوا دی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا نام عاشقوں کی جان۔ ارشاد فرمایا اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اپنے ملنے کا پتہ تو بتا اے رب جہاں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ آپ بہت پیارے ہیں، مگر ہم گناہوں کے عاشق ہیں۔ گناہ تو ہم بڑھاپے میں چھوڑیں گے، مگر اللہ کے عاشق کے دل میں جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پالنے والے ہو، میں گردن کٹا سکتا ہوں پر آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل میں وقت کے کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں۔ بس ابھی اپنے نفس سے کہو اے نفس بہت دن تک تو گٹر لائن میں رہا، گناہوں میں رہا، اب تو راستہ بدل دے، اب اللہ کی طرف لوٹ آ۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کا ثواب۔ ارشاد فرمایا کہ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ جو مسواک کر کے وضو کرتے ہیں اس کی نماز کا ثواب 70 گنا لکھا جاتا ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھے تو کتنے گنا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ 70۔ اور مسواک کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک موت کے وقت کلمہ یاد دلاتا ہے۔ مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، موت کے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ مسواک کتنے کا آتا ہے؟ 10 روپے کا، 20 روپے کا، لیکن اللہ معاف کرے مجھے اور آپ کو
ہمارے پاس 10 روپے والا مسواک نہیں ہوتا، لیکن 10,000 والا موبائل سب کے پاس ہوتا ہے. 10,000 والا موبائل سب کے پاس، 10 روپے والا مسواک نہیں. حالانکہ مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو رہے ہیں، موت کے وقت کلمہ مل رہا ہے، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے کہ نہیں. گھر میں سب کے، بیوی کے، بچوں کے، سب کے برش ہے، شوہر نے پیسے دیے ہوئے ہیں 15-20 دن 1 مہینے میں نیا برش لے آنے کا، لیکن گھر میں نہ بیوی کا مسواک ہے نہ بچوں کا مسواک ہے. کیوں؟ باپ جو وڈیل ہے اس نے یہ فکر نہیں کی کہ ہمارے گھر میں مسواک بھی ہو. اللہ کرے کہ ہمارے جو حمام میں جہاں پر برش ہوتے ہیں وہاں پر ہم سب کے مسواک بھی ہو، اور ہر ہفتے ہم نئے نئے مسواک لیں. تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ میں نے تو کتنے اللہ والوں کو دیکھا، وہ اپنے جیب میں مسواک رکھتے ہیں اور لوگوں کو مسواک دیتے رہتے ہیں تاکہ مسواک کی سنت زندہ ہو. بغیر مسواک کی قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. ایک بزرگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جس جیب میں مسواک ہو کئی بلائیں اس جیب سے چلی جاتی ہے، اس بدن سے چلی جاتی ہے. اور جس گھر میں صرف مسواک رکھ دیے جائیں کتنے جادو اور جنات کے اثرات صرف مسواک کے رکھنے سے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت پاورفل چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عملی سنت فرمایا کہ مسواک ہے. آپ اتنا مسواک کرتے کبھی تو ایسا لگتا کہ کہیں امت پر مسواک فرض نہ ہو جائے، اتنا مسواک کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس 3 چیزیں ہر وقت ہونی چاہیے. نمبر 1 مسواک، نمبر 2 تسبیح، اور نمبر 3 چلتے پھرتے اللہ سے باتیں، دعا کا اہتمام. تو نیت کرے کہ انشاءاللہ مسواک کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. بیلنس ختم ہو جاتی ہے، دوسری گھڑی آ جاتی ہے. مسواک ختم ہوتا ہے 10 دن تک بھی نہیں آتا، اہمیت نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا مسواک جو ہے نا جیب میں رکھتے تو گر جاتا ہے. تو بھائی آپ ایک مسواک کے 2 حصے کرا لو نا، پتلے والا مسواک چھوٹا والا رکھ لو. آپ سعودی میں ملتا ہے اتنا، کم سے کم سنت تو ادا کر لو مسواک کی. بہت مرتبہ یاد ہوگا بزنس پر جاتے ہوئے موبائل بھول گئے، ریٹرن لینے کے لیے آئے، چونکہ جانتے ہیں نا موبائل سے بزنس چل رہا ہے، لیکن آخرت سے غافل ہے. لائف میں کبھی یاد نہیں ہوگا کہ مسواک بھول گئے اور لینے گئے ہو. زندگی کے بہت دن یاد ہوں گے، کپڑے لینے کے لیے گئے، بڑے آدمی ہیں، بائک لینے گئے، گھڑی لینے گئے، سوز لینے گئے، سب لینے گئے، گوشت لینے گئے، مٹن لینے گئے. بہت کم دن ایسے یاد ہوں گے کہ اللہ کے نبی کی محبت دل میں آئی اور مسواک لینے کے لیے کہیں گئے. وہ تو انتظار کرتے بیچنے والا چچا آئے گا تو لیں گے. اتنی طلب تو ہے نہیں کہ ہم خود جا کر کے لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ ہر ہفتے مسواک لیں گے، اپنا، اپنے بچوں کا، فیملی کا، اور ہمارے بچوں کو بچپن سے مسواک کے عادی بناؤ تاکہ بڑے ہو کر بھی مسواک کریں اور موت کے وقت کلمہ ملے اور مرتے ہی اللہ ان کو جنت دے. فَإِنَّ سُنَّةَ الْمِسْوَاكِ تُذَكِّرُ کلیمت شہادت عند الموت. کیونکہ بندہ منہ صاف کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. جب اللہ خوش ہو گئے تو سمجھ لو اس کا کام بن گیا، پھر خاتمہ بالایمان ہو جائے گا. ارشاد فرمایا ایک غزوے میں، ایک لڑائی میں صحابہ کو شکست ہو رہی تھی. مشورہ ہوا کہ کیا کریں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور میرے محبوب کی کوئی سنت چھوڑی جا رہی ہے، یہ ساری بے برکتی اسی سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے. چنانچہ غور کرو، معلوم کرو. غور کیا، معلوم کیا تو پتہ چلا ہاں مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، اس لیے اپنی جیت ہو رہی نہیں ہے. تو کہا گیا سب اہتمام سے مسواک کرے. تمام صحابہ مسواک کرنے لگ گئے. کافروں نے دیکھا تو سنت کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، کیونکہ خوف کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہ کافر لوگ گھبرا گئے کہ یہ لوگ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے آج یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے. اسی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اسی سنت کی برکت سے صحابہ کرام کو فتح ملی، اللہ کے نبی کی سنت کی برکت. میرے حضرت کے مجاہدات، ان کے جو شیخ تھے نا ان کے مجاہدے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس والدہ سے اجازت لے کر پھولپور پہنچا، اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے حکیم اختر صاحب. تو معلوم ہوا کہ حضرت ناشتہ ہی نہیں کرتے تھے.
12 یا پھر 1 بجے کھانا کھاتے تھے. کھانا بھی کیسا؟ کبھی خالی جو کی روٹی، کبھی صرف ارد کی دال جس میں گھی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی صرف چٹنی اور روٹی کھائے جا رہے ہیں. اس پر بھی حضرت ہر آن ہر لمحہ الحمدللہ الحمدللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور فرماتے اختر مجھے کھانے میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے کیونکہ مزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میرے حضرت کے یہاں نہانے کے لیے گرم پانی کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، تو فرمایا بعض اوقات سردی میں نہانا پڑتا تو بس کچھ نہ پوچھ کیا حال ہوتا. اور اس پانی میں جوک کی کثرت تھی، جب نہاتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے بچھوؤں نے کاٹ لیا ہو. اور اس زمانے میں روشنی کا بھی انتظام نہیں تھا، چراغ کی روشنی میں کام چلاتے تھے. مگر ان مجاہدات میں بھی اتنا مزہ آتا تھا کہ کیا بتاؤں، کیونکہ یہ مجاہدات قربانی محض اللہ کے لیے تھے. اور اس وقت حضرت جب رات کی تنہائیوں میں اللہ کہتے تھے تو بس مزہ آ جاتا تھا. تیری یاد ہے میری زندگی، تجھے بھولنا میری موت ہے. یہ سب عاشق لوگوں کی بات ہے، جس سے پیار ہو جاتا ہے انسان اس کا دیوانہ ہوتا ہے. یہ لوگ اللہ کے عاشق ہو گئے تو ہر حال میں ان کو اللہ کی محبت میں مزہ آنے لگی. اگر ہم بھی اللہ کے ولی ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی سب آسان ہو جائے. ایک دن فجر کے وقت ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی اور حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت کی آواز بہت ہی پیاری تھی تو آواز کو سن کر ہندو بھی قرآن سننے کے لیے رک گئے. اس طرح مجاہدہ کرتے حضرت کی صحبت میں اختر نے 17 سال گزارے. انسان کی پیدائش کا مقصد، ارشاد فرمایا ساری کائنات کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے اپنے سے محبت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، ہوا، پانی، پرند چرند، اشجار وغیرہ سب انسان کے لیے پیدا کیے گئے. حضرت والا کا یہ ملفوظ حدیث قدسی سے اخذ کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث قدسی ہے خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. میرے بندے میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا. پھر فرمایا روٹی کھاؤ تو اس نیت سے کھاؤ کہ اس سے جو طاقت ملے گی میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا. کھانا کس نیت سے کھانا ہے؟ کہ اس سے جو طاقت ملے گی تو اللہ کی. بھائی میں نے ایک بات بتائی تھی، کھانے کے کتنے فرائض ہیں؟ بولو بھائی، کھانے کے کتنے فرائض ہیں؟ 2. نمبر 1 حلال کھانا، وہ کھانا حلال ہو. نمبر 2 حلال کمائی سے کھانا. روٹی کھاؤ تو اس نیت سے کھاؤ کہ اس سے جو طاقت ملے گی میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا. یہ نہیں کہ روٹی کھا کر جو طاقت آئے گی اس سے بد نظری کرنے لگ گئے. یہ کام بندگی کے خلاف ہے. کھائے تو رحمان کی مگر گائے تو شیطان کی. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا انعام کیوں ملا؟ کیسے ملی؟ کیا ہوا؟ کیوں انعام ملا؟ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری ریوڑ سے نکل کر بھاگی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، وہ بکری بھی پکڑے جانے کے خوف سے بھاگتی رہی حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے میلوں دوڑایا. آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو پکڑ لیا. مگر حال یہ تھا کہ آپ کے پیر اور بکری کے پیر کانٹوں کی کثرت سے خون سے تر ہو گئے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکری کو پکڑا تو شفقت جوش میں آ گئی. اپنے خون اور کانٹوں کو چھوڑ کر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہے، اپنے خون اور کانٹوں کو چھوڑ کر بکری کے پیر سے کانٹے نکالے اور اس کے پیر دبانے لگ گئے کہ معصوم تھک گئی ہوگی. پہلے ان کی فکر، بعد میں اپنی فکر، یہی ہے غم پیغمبری. پھر اس کو کندھے پر رکھا بکری کو، اللہ اکبر، اور یہ جملہ فرمایا تجھے موسیٰ پر رحم نہیں آیا تو اپنے پر تو رحم آنا چاہیے. بکری کو کہہ رہے ہیں. بس اس کو اپنے کندھے پر رکھا اور جہاں آپ کا مسکن تھا وہاں کی طرف چل دیے. فرشتوں نے یہ منظر دیکھا. اس وقت فرشتوں نے جب یہ شفقت بھرا منظر دیکھا تو کہا اے اللہ یہ شخص تو نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اس کی قوت برداشت اتنی ہے کہ یہ امت کا غم اٹھا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا پہلے ہی سے اس کو نبی بنانے کا ارادہ ہے. گوبر میں گرنے والے سے نصیحت لو. ارشاد فرمایا مولانا رومی فرماتے ہیں کسی جگہ گائے کا 6 فیٹ کا اونچا گوبر پڑا ہوا تھا. گوبر پڑا ہوا تھا.
آندھی آئی تو اس پر 1 فٹ مٹی کی تہ جم گئی گوبر کے اوپر. پھر اللہ کی شان اس جگہ کچھ عرصے بعد ہری ہری خوشنما گھاس اگ گئی. نیچے گوبر ہے اور اوپر گھاس اگ گئی. کسی مسٹر نے دیکھا کہ خوبصورت اونچا پلنگ ہے, ہری بھری گھاس ہے, تو اس نے چھلانگ لگائی, بیٹھ گیا اس پر. تو مٹی کی تہ وزن برداشت نہ کر سکی, وہ سیدھا گائے کے پاخانے میں گر گیا. اس واقعے کو سنا کر مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں کہ دوستو, اس طرح عورتوں کا حسن اور ان کی معیت ظاہراً تو گھاس کی طرح خوشنما ہے عورتیں دیکھنے میں, مگر ان کے اندر غلاظت, خون اور گوبر بھرا ہوا ہے. تم کس نامحرم کو دیکھتے ہو جس کے منہ میں تھوک ہے, جس کے بغل میں بدبو ہے, جس کے پیٹ میں پاخانہ ہے؟ اگر وہ پاخانہ آپ کو بتا دیا جائے تو آپ کبھی بھی اسے دیکھنا پسند نہ کرو, اور جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو اس کا حال بے حال ہو جائے گا, پھر اس کو مٹی میں ملا دیا جائے گا. اللہ کے واسطے بد نظری سے بچو. حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی ہو اس سے محبت کرو, نامحرم سے محبت نہ کرو. حور چاہیے کہ نامحرم چاہیے؟ زندگی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. کیسا کیسا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں. ان کا درد ہے کہ تم بچ جاؤ. میں نے جوانی, حضرت فرماتے ہیں میں نے جوانی اللہ پر فدا کرنے کا مزہ چکھ لیا ہے, بہت زیادہ ہے, تم بھی یہ مزہ لے لو. اور ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے جوانی اللہ پر فدا نہ کی, ان کا بوڑھاپا بھی دیکھا. حضرت فرماتے بہت بوڑھا آیا, بہت حالات میں آیا, بہت تکلیفوں میں آیا, اور حضرت کا بوڑھاپا تو کیسا شاندار آیا. خوبیاں دیکھو, عیب مت دیکھو. ارشاد فرمایا عیب دیکھنے والی نظر مت رکھو, خوبیاں دیکھو. عیب دیکھنا علامت مردودیت ہے. اب یہ جملہ سنو, جسے اللہ اپنی بارگاہ سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے عیب دیکھنے میں لگ جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت پر نور لگتا تھا. کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی پیارے نبی کو دیکھتا, مجھے کوئی فرق نہیں دکھتا تھا. اسی طرح جو لوگ ایک عیب نکالنے والے, عیب دیکھنے والے ہوتے ہیں. ایک تو حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی کا چہرہ چاند جیسا لگتا تھا, اور نعوذ باللہ ابو جہل بھی اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا مجھے محمد کا چہرہ بہت ہی ڈراؤنا معلوم ہوتا ہے. نعوذ باللہ. جس نظر سے دیکھیں اللہ تعالی ہمیں بھی. ابو جہل عیب دیکھ رہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ خوبیاں دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ عیب نہ دیکھو, خوبیاں دیکھو. بہت عجیب جملہ فرمایا کہ یہ اللہ کی محبت کا درد ہے نا, درد دل محبت. اللہ سے درد دل مانگو, درد دل ہوگا تو بیان میں تاثیر ہوگی. پھر ایک واقعہ سنایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا علم دین حاصل کر کے آیا, وہ عالم بن کے آیا. حضرت نے بیٹے سے کہا کہ آج مجلس میں تم بیان کر لو. تو بیٹے نے زبردست علمی دھواں دھار بیان کیا, مگر کوئی بھی رویا نہیں. اب تھوڑی دیر باقی تھی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا تھا اس لیے صرف اتنا جملہ کہا کہ آج بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑا, کیونکہ سحری کے لیے رکھا ہوا دودھ بلی نے گرا دیا. بس صرف آدھ منٹ یہ جملہ کہا تو مجمع کی چیخ نکل گئی. لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. بیٹا حیران, کہا ابا آپ نے اتنا کہا اور لوگ رونے لگ گئے. حضرت جیلانی نے فرمایا کہ بیٹا ان کو بلی اور دودھ نے نہیں رلایا, بلکہ میرے دل کے درد کی آہ سے یہ سب رو رہے ہیں. اور یہ درد دل ملتا ہے گناہوں سے بچنے سے اور اللہ کے لیے دل کو توڑنے سے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ٹوٹا ہوا دل میرا گھر ہے, لہذا جو چاہتا ہے کہ اسے درد دل مل جائے وہ اپنے دل کو خواہشات کا قبرستان بنا لے, کہ گناہ کرنے سے بچتا ہی چلا جائے, چاہے اس کا دل ٹوٹتا چلا جائے, چاہے جتنی مرضی اس کو تکلیف ہو, لیکن گناہ نہ کرے. حسین چہرہ نظر آنے پر نفس سے کہو. ارشاد فرمایا جب کبھی کوئی حسین چہرہ نظر آئے اور شیطانی خیالات آئے تو اس وقت نفس سے کہو جو بیوی اللہ نے مجھے دی ہے بس وہی میری لیلا ہے. دنیا کی عورتیں وہ ہماری نہیں ہیں, ان کی لیلا ان کے مجنو الگ ہے, ہماری لیلا صرف ہماری بیویاں ہیں. میری بیوی میرے لیے میری لیلا ہے کہ میرے مولا نے یہ لیلا مجھے دی ہے. ارشاد فرمایا ایک دن میرے شیخ نے دال کھائی. حضرت فرماتے ہیں ایک دن میرے شیخ نے دال کھائی. مجھے کہنے لگے
حکیم اختر آج مجھے دال میں بریانی کا مزہ آ رہے، یہاں بھی بریانی کا لفظ آ گیا، مجھے کہنے لگے حکیم اختر آج مجھے دال میں بریانی کا مزہ آ رہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا واقعی کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا دال میں بریانی کا مزہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیلا مجنون کو، حضرت فرماتے کہ لیلا مجنون کو سوکھی ہوئی باسی روٹی بھیجتی اور کچھ لوگ بریانی کباب بھیجتے تو مجنون کیا کھاتا؟ اس کو سنا کر میرے پیارے شیخ نے فرمانے لگے، میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ ظاہر ہے مجنون تو لیلا کا دیا ہوا باسی کھانا کھانا پسند کرتا۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا سن لو، یہ بیویاں ہمیں اللہ نے دی ہے، ان کا انتخاب اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے، لہذا ان کو چھوڑ کر کسی کالی گوری کے چکر میں مت پڑو۔ میر نہ مرنا کسی گلفام پر، میر نہ مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ ایک مرتبہ ان سب کو دفن کر دیا جائے گا اور اس پر مٹی ڈالی جائے گی اور تمہیں بھی دفن کر دیا جائے گا، اور جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسے قبر میں اللہ سے ہمیں وہ نعمت ملے گی، وہ بدلہ ملے گا۔ آخری بات، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ کی اللہ سے محبت۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تجلی دیکھنے کے بعد واپس آئے تو آپ کے چہرے پر اللہ کی تجلی کا نور تھا، اتنا زیادہ نور تھا کہ آنکھ اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفورہ نے آپ کو دیکھا تو اللہ کے نور کی شدت کی وجہ سے صفورہ کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، مگر حضرت صفورہ چونکہ اللہ کی سچی عاشقہ تھی، چنانچہ اللہ کے نور کی تجلی کے انوارات دیکھنے کے لیے آپ نے دوسری آنکھ سے دیکھا تو وہ بھی چلی گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھو کیا آپ کو اپنی دونوں آنکھوں کے چلے جانے کا غم ہے؟ اس پر صفورہ نے جواب دیا اے خدا، اگر میری 1000 آنکھیں بھی ہوتی تو میں ان سب کو آپ کے نور کی تجلی کو دیکھنے کے لیے قربان کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ صفورہ کی محبت بھرے جواب کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ دونوں آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹا دی۔ حوالہ معارف مثنوی۔ گناہ چھوڑنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو، اپنی بیماریوں کا علاج اس سے پوچھتے رہو، پھر ایک وقت آئے گا گناہ چھوڑنا تو کیا اللہ کے لیے جان دینا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ والوں کی محبت سے اللہ ملتا ہے۔ یاد رکھو آم والوں سے آم ملتا ہے، سبزی والوں سے سبزی ملتی ہے، اسی طرح اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے۔ اور جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو پہاڑوں کو پیس دیتی ہے، یہ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا عشق تو سمندر میں طوفان لے آتا ہے، بس اللہ والوں کی محبت کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی جانے کی فضا نہ بنائے۔ سارے حضرات یاسین شریف پڑھ لیجیے، پڑھ لی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کریں نا انشاءاللہ۔ دعا کر لیجیے۔ نیت کرتے کہ ہم نے جو یاسین شریف پڑھی یا جس نے جتنی پڑھی اس میں جو غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کا ثواب جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور اس کی برکت سے اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ ہر ایک کو اپنے خزانے غیب سے ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ اللہ
बुरी रात से, बुरी बात से, बुरे अंजाम से, बुरे ख़ात्मे से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह नज़र की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमा, बद नज़री से बचा, नाजायज़ मोहब्बत से बचा, नामहरमों से बात करने से बचा, मिसवाक का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपनी फैमिली बच्चों के लिए मिसवाक लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। घरों में प्यारे नबी की सुन्नतें ज़िंदा हो अल्लाह, ऐसे फ़ैसले फरमा। हमें सुन्नतों का दीवाना बना, जवानी आप पर फ़िदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। किसी आपके वली की सोहबत में अल्लाह हमें वक्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें भी अपना ताल्लुक़, अपना इश्क़, अपना कॉन्टेक्ट, अपना कुर्ब और दर्द दिल अता फरमा। अल्लाह हमसे भी दीन का काम ले ले, हमारे बच्चों से दीन का काम ले ले, हमारी नस्लों से दीन का काम ले ले। हमारे बच्चों को हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन का दाई और अल्लाह का वली बना। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा। ये तालीम में बैठने की बरकत से अल्लाह हमें भी अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाना। कारी साहब का जो कुरान 4 कुरान ख़त्म हुए थे रात में, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उसका सवाब भी अल्लाह, जितने ईमान वाले चले गए, जितने हैं, जितने क़यामत तक आएंगे, अल्लाह सबको उसका सवाब पहुँचा दीजिए और उन्होंने जो पढ़ा उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।